کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جو تم سے پہلے لوگ تھے، یہود و نصارہ، اہل کتاب، ان پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا، اور تمہارے اوپر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوک پیاس نہیں ہے، روزہ رکھنے کا مقصد صرف اپنے آپ کو تکلیف میں مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، روزہ رکھنے کا مقصد دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ ایماندار ہی اپنے دل میں اپنے رب کا خوف رکھتا ہے۔ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے تو اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں حلال چیز بھی مومن بندے پر حرام کر دی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اب مشروبات بھی سامنے ہوں، سارا کچھ گھر میں رکھا ہوا ہے، اگر تنہائی میں بھی بندہ گھر میں اکیلا بھی بیٹھا ہونا، اس کا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ کوئی چیز اٹھا کے کھا لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر ہے کہ یار کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ تو اسی وجہ سے جب بندہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ روزہ جب مومن رکھ لے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب بندہ روزے کی حالت میں حلال چیز چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً حرام چیز تو ویسے ہی چھوڑ دے گا۔ جب لڑائی ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو بندہ کہے انا صائم، میں روزے دار ہوں، تو ایک بہت بڑی بات ہے انسان روزے کا کہہ کر لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ رکھنا مومن کے اوپر فرض ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے مومن کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یقیناً یہ پورا مہینہ آپ کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے، طبیبوں نے یہ سرچ کیا ہے کہ جو بندہ سال کے اندر ایک مہینہ اتنا گھنٹے بھوکا رہتا ہے اس کو کینسر کی بیماری نہیں، اس کو بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ اب کچھ نوجوان کچھ ایسے بھی ہوں گے، وہ کہیں گے ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، اسی کو برداشت کرنے کا نام تو روزہ ہے۔ اب تقریباً میرے خیال میں 12.5 گھنٹے کا روزہ بننا ہے، تو مومن کے لیے مشکل نہیں ہے، ٹھنڈے دن ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔